بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ طہارت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے استنجا اور رفع حاجت کے متعلق کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ شریعت کے اندر طہارت یعنی پاکیزگی کی بہت اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا حصہ انسان کی طہارت حاصل کرنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک ہوتی ہے طہارت اور ایک ہوتی ہے صفائی۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، اور صفائی کا مطلب ہوتا ہے گندگی کو دور کرنا۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ پاک بھی ہیں اور صاف بھی ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی نجاست بھی نہیں لگی ہوئی اور کوئی دوسری قسم کی گندگی بھی نہیں لگی ہوئی۔ یا اس کو اور آسان انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان نے لباس پہنا ہو اور اس کے اوپر کوئی مٹی یا کوئی کیچڑ یا کوئی گارا وغیرہ لگا ہو اور کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، تو وہ لباس اس کا پاک تو ہوگا لیکن صاف نہیں ہوگا، ٹھیک؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر کپڑے کے اوپر یا لباس کے اوپر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، یعنی جس کو شریعت نے جس چیز کو ناپاک کہا ہے وہ چیز لگی ہوئی ہے، اور ویسے اس کے بظاہر دیکھنے میں کپڑے صاف ستھرے ہیں، تو وہ کپڑے صاف تو ہوں گے لیکن پاک نہیں ہوں گے۔ تو پاکی علیحدہ چیز ہے اور صفائی علیحدہ چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے پاکی کو نصف ایمان قرار دیا، یعنی نجاستوں سے اور غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ انسان کا جو مزاج ہے اس میں دو قسم کی طبیعتیں ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے اور برائیوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے مزاج اور دونوں قسم کی طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طہارت کے حوالے سے بڑی دل پذیر قسم کی تقریر فرمائی ہے۔ لفظ بلفظ تو اس تقریر کو سنانا بھی میرے لیے آپ کے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ خلاصہ اور اجمالی سی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر دو قسم کی صفات ہیں، ایک فرشتوں والی صفات ہیں اور ایک شیطانی صفات ہیں، اور انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطانی صفات کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب پاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتوں والی صفات کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو اور ہم وضو کر لیں یا غسل کر لیں تو طبیعت میں ایک فریشنس آ جاتی ہے، ایک دم انسان اپنے آپ کو حشاش محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا ایزی اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں۔ یہ دراصل وہ کیفیت ہے جس کے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ انسان جب ناپاکی کی کیفیت سے نکل کر پاکی کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ فرشتوں جیسا مزاج بن جاتا ہے۔ ان کی طبیعتوں کے اندر بھی قدورتیں نہیں ہیں، غلاظتیں نہیں ہیں، ناپاکیاں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تین قسم کی طہارت ہوتی ہے۔ نمبر ایک طہارت تو یہ ہے کہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا، یعنی وضو نہیں ہے آپ نے وضو کر لیا، یا غسل کی حاجت ہے آپ نے غسل کر لیا، تو یہ ناپاکی سے آپ نے پاکی حاصل کر لی۔ نمبر دو یہ کہ جسم کے اوپر یا لباس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہو، کوئی غلاظت لگی ہو، اس کو دور کرنا، یہ بھی طہارت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور نمبر تین یہ کہ جسم کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں پر کچھ میل کچیل جمع رہ جاتا ہے، جسم کے ان حصوں کی صفائی کا اہتمام کرنا، مثال کے طور پہ ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنا، زیر ناف بال صاف کرنے کا اہتمام کرنا، انڈر آرمز جو ہیں ان کو صاف کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے یہ حکم یکساں ہے۔ تو یہ جسم کے وہ حصے ہیں جہاں پر کوئی میل کچیل جمع رہ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان حصوں کی صفائی کی بڑی خصوصیت کے ساتھ تاکید بھی فرمائی ہے اور ان کو فطرت کے احکام میں سے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم ان کا تذکرہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے اندر طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب طہارت ہم تبھی حاصل کریں گے جب
ہم ناپاک ہوں گے، ناپاکی سے پاکی کی طرف آئیں گے تو ہم طہارت حاصل کریں گے۔ اب ناپاک انسان کس طرح ہوتا ہے؟ یا تو وہ بول و براز کر لے، یہ سمجھتے ہیں نا، اس میں مجھے اردو ترجمہ کرنے کی تو اس کی ضرورت نہیں، یعنی واش روم چلا جائے اور اپنی رفع حاجت کر لے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ یا اور ذرائع ہیں، کوئی اگر شادی شدہ ہے، کوئی میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کر لیا تو وہ ناپاکی اس کی ہو گئی، یا سوتے میں کوئی اس طرح کی کیفیت میں انسان مبتلا ہو جائے تو وہ ناپاکی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو اس سے پھر ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے میں کچھ تھوڑے سے آپ کے رفع حاجت کے متعلق تھوڑی سی میں گفتگو کر دوں گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق عمومی طور پہ بات کی نہیں جاتی، یا ہم پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان تک ہم پہنچ نہیں پاتے اور ان کو سیکھ نہیں پاتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رفع حاجت کے متعلق کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہمیں ضروری بھی ہے، ان کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور میں احباب کی خدمت میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ جب رفع حاجت کے لیے بھی جائیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ جانے اور آنے کا بیان فرمایا اور جو آداب بیان فرمائے ہیں، آپ ان کو صرف اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر ان کے اوپر عمل کریں تو وہ جتنا وقت آپ وہاں پر بیٹھ کر گزاریں گے وہ بھی انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ حالانکہ انسان کی ایک عقل سے ایک بعید تر ایک وہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آنے میں بھی ثواب ہے اور جانے میں بھی ثواب ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان احادیث کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دو قبروں پر سے گزر ہوا، یعنی کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دو قبریں تھیں، ہو سکتا ہے قبرستان ہو یا ویسے علیحدہ سے دو قبریں بنی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ان قبر کے اندر کے حالات کو منکشف کر دیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی ایسے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جن سے بچنا ممکن نہیں تھا، یعنی انہوں نے دو غلطیاں ایسی کی ہیں دونوں قبر والوں نے کہ جن سے بچنا مشکل کام نہیں تھا لیکن انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلا جو ہے اما احدہما فکان لا یستتر من البول، جو ان میں سے پہلا تھا اس کی غلطی یہ تھی کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتا تھا تو وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیں، دیکھنے میں یہ کتنی معمولی سی بات ہے، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم احتیاط برت سکتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، واش روم طریقے سے بنا ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو تو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرے قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ اب چغل خوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا اور دوسرے تک پہنچانا، غیبت بھی اسی قسم کی چیز کا نام ہے اور چغل خوری بھی اسی قسم کی چیز کا نام ہے، لیکن غیبت اور چغل خوری میں ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے کہ غیبت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی برائی کسی دوسرے کے سامنے جا کر کرنا، اور چغل خوری کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کروانا، فساد پھیلانا۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے یہ فرق کہ غیبت کا مقصد کیا ہے کہ صرف برائی بیان کرنا کہ بھئی میں نے فلاں جو ہے نا جی وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ تو ہوگی غیبت۔ اور اگر مقصد یہ ہو کہ یار اس فلاں میں اور جس کی میں برائی کر رہا ہوں ان کے درمیان میں کوئی پھڈا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے ان کی آپس میں، یا آپس میں ان کے دلوں کے اندر کوئی نفرتیں پیدا ہو جائیں، تو پھر یہ چغل خوری ہے۔ اور چغل خوری کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں، ابھی خیر موقع نہیں ہے، میں صرف بات کو سمیٹ کر دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو پہلا کیا تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور دوسرا کیا تھا جس کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، حالانکہ اگر چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ اچھا، اب یہاں تک تو یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ ہے، اس میں بڑی دلچسپی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تر کھجور کے درخت کی شاخ توڑی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک قبر کے اوپر ایک شاخ لگا دی، دوسری قبر کے اوپر دوسری شاخ لگا دی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی جب وہ قبریں بنائی جاتی ہیں تو وہ شاخ لگا دی جاتی ہے، حالانکہ یہ شاخ لگانا سنت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیوں لگائی؟
حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر نہیں ہوں گی، خشک نہیں ہو جائیں گی، تب تک اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ تو علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری احادیث میں اپنے اس عمل کی وضاحت فرما دی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شاخ لگانے کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف نہیں ہوتی، اس شاخ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قبر کی تخفیف میں، عذاب میں، تخفیف میں اس شاخ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، گویا ان شاخ لگانے کو اس وقت ایک علامت قرار دے دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کا ایک دوسرا حصہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا، لیکن پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اس چیز کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے، اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جائیں تو ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو، ہمارا بیٹھنے کا انداز ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی چھینٹے پلٹ کر ہماری طرف نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے رفع حاجت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر جا کر آپ رفع حاجت کریں کہ جس میں چھینٹے پلٹ کر آپ کی طرف آ رہے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا۔ ایک تو اس حوالے سے ایک ادب یہ بیان فرما دیا۔ دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا اللاعنین، دو ایسے کام ہیں جو لعنت کا سبب ہیں، ان دو کاموں سے بچو۔ سمجھ گئے بات؟ صحابہ نے پوچھا وما اللاعنان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ وہ دو کام کون سے ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الذی یتخلی فی طرق الناس او فی ظلہم، دو باتیں ارشاد فرمائی کہ آدمی لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر رفع حاجت کرے یا کسی سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر رفع حاجت کرے، یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں ذرا تھوڑے سے کھل کے بات کر دوں تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا کہ بہت سے لوگوں کی یہ عجیب بڑی گندی سی عادت ہوتی ہے کہ راستہ چل رہے ہوں گے، جہاں ان کو حاجت محسوس ہوگی وہیں پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ کسی سایہ دار جگہ، کسی درخت کے سائے میں، کیونکہ سایہ دار جگہ میں لوگوں نے آرام کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، راحت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور وہیں پر جا کر آدمی اپنا گن گھول دیں، تو یہ کوئی اچھی حرکت، اخلاقی طور پہ بھی ناپسندیدہ حرکت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے پبلک ٹوائلٹس ہیں کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا، جانے کو دل نہیں کرتا وہاں پر۔ نہ خواتین اہتمام کرتی ہیں اور نہ ہی مرد حضرات ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، ہم جاتے ہیں کہ وہ پیمپرز بچے کا صاف کیا، وہیں پر ٹوائلٹ کے اندر وہیں پر پھینک دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، کچھ تو تھوڑی سی عقل، حیا اور شرم ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مطلب خود اگر آپ لوگوں کو اس چیز سے گندگی محسوس نہیں ہو رہی تو دوسرے کا تو خیال کرو، اسے تو گندگی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگوں کا جو ایک عام راستہ ہو چلنے پھرنے کا، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں، ہمارے بس سٹینڈ پہ چلے جائیں وہاں کی حالت اور خراب، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں وہاں وہ اور کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ ریل کی پٹریوں پر بیٹھ کر گن گولنا شروع کر دیتے ہیں، الامان الحافظ۔ مطلب یہ اتنی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے، اتنی بڑی اخلاقی گراوٹ ہے کہ اب میں اس کو کن الفاظ میں بیان کروں۔ لیکن وہی مسئلہ کہ ان ٹاپکس کے اوپر نہ کوئی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ کوئی سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے دو چیزوں سے یہاں پر منع فرمایا۔ ایک تیسری حدیث بھی سماعت فرما لیجیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقید لہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم حتی القراءۃ۔ قریش جو تھے، کفار جو تھے، مشرکین، انہوں نے بطور استہزاء، بطور مذاق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ یار تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھلاتا ہے، یہاں تک کہ رفع حاجت تک کی باتیں تمہیں سکھلاتا ہے۔ یعنی انہوں نے بطور استہزاء کیا۔ ان کے نظر میں نبی جو ہے وہ یہ باتیں نہیں سکھلا سکتا، ان کا ایک اپنی سوچ تھی، خود ساختہ ان کی اپنی ذہنیت تھی۔ تو انہوں نے ازراہ تمسخر اور ازراہ مذاق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا تمہارا نبی یار یہ باتیں بھی سکھلاتا ہے، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ رفع حاجت کے بھی جا کے مسائل وہ تمہیں سکھلاتا ہے، عجیب تمہارا نبی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فقال لہ اجل، کہ یقیناً
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ساری باتیں سکھلائی ہیں، اور آگے انہوں نے 4 باتیں بیان فرمائی، اور یہ 4 آداب ہیں رفع حاجت کے۔ نمبر 1، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم جب رفع حاجت کے لیے جائیں تو ہمارا چہرہ یا ہماری پشت قبلے کی جانب ہو، یعنی قبلے کی جانب رخ کر کے رفع حاجت کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ نہ رخ، نہ چہرہ اس طرف کر کے رفع حاجت کر سکتے ہیں، نہ پشت قبلے کی طرف۔ یہ قبلے کا ایک ادب ہے، کعبۃ اللہ کا ایک ادب ہے۔ ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں تو بعض لوگ تو احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ بالکل احتیاط نہیں کرتے کہ ہم نے جب ٹوائلٹ بنانا ہے گھر کے اندر تو ہمیں پہلے قبلے کا رخ متعین کرنا چاہیے، اور اس کے پھر الگ سمت میں جو ہے یعنی مشرق اور مغرب کی جانب ٹوائلٹ ہمیں نہیں بنانا چاہیے، شمالاً یا جنوباً ہمیں ٹوائلٹ بنانا چاہیے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے اوپر عمل ہو جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب رخ کر کے یا پشت کر کے بول و براز کرنے سے، رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ قبلے کی جانب تھوکنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو شخص قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتا ہے تو قیامت والے دن اس کا وہ تھوک اس کی پیشانی کے اوپر چپکا ہوا ہوگا۔ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا گھر کا جا کر طواف کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے چمٹتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے، ہماری ایک محبت ہے، ہماری ایک انسیت ہے اس گھر کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے اس کو اپنی تجلیات کا مرکز قرار دیا ہے۔ ہم اس پتھر کی جا کر عبادت نہیں کرتے، پتھر کی عمارت کی ہم عبادت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک علامت قرار دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے تو حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن تجھے صرف میں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے تجھے چومتے ہوئے دیکھا، وگرنہ مجھے پتہ ہے کہ تو میری نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ ہمارے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرکزی نقطے پر قائم رکھنے کے لیے ایک علامت قرار دے دیا کہ بھئی دنیا بھر میں مسلمان کہیں بھی ہوں گے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کریں گے، اور اگر وہ مرکز ہمارے لیے قرار نہ دیا جاتا، تو پہلے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا تو کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو پہلا ادب کیا بیان فرمایا کہ بھئی نہ اس کی طرف قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے اور نہ قبلے کی طرف پشت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ او ان نستنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ استنجا کرتے وقت، رفع حاجت کے بعد استنجا کرتے وقت، پاکی حاصل کرتے وقت دائیں ہاتھ استعمال کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کو فضیلت بخشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے بنایا، یہ ہاتھ اچھے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لین دین کرنا ہو تو دائیں ہاتھ سے لین دین کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی گندی عادت رائج ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم نے دکاندار کو پیسے دینے الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں، دکاندار پیسے پکڑتا ہے الٹے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ بھئی اللہ کا رزق ہے، اس کا احترام کرو۔ جب اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ کو تمہارے لیے فضیلت والا ہاتھ بنا رہے ہیں، لین دین کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ اس کو اس کام کے لیے استعمال کرو۔ یہ بایاں ہاتھ جس کام کے لیے بنا ہے اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کا حکم کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اس کی مخالفت میں ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا جی یہ دائیں ہاتھ میرا ہلتا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ مذاق کے طور پہ اس نے حضور کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ تیرا یہ ہاتھ کبھی کام نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے نوالا اٹھا کر تو اپنے منہ تک لے کر آتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق بنانا، ان کی توہین کرنا، ان کی تحقیر کرنا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہم لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مولوی ابھی تک انہی چیزوں سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو بھائی کیوں باہر نکلیں جب ہماری تعلیمات ہی یہی ہیں؟ وہ ایک صاحب کہیں جا رہے تو کچھ طالب علم بیٹھے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، میں نے کہا جی دنیا چاند پہ بیٹھ کے پہنچ گئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ طالب علم بڑا ذہین تھا، اس نے کہا جی آپ چاند پہ گئے ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتے یار تم نے تو دونوں کام نہیں کیے، ہم تو چلو ایک کام تو کر رہے ہیں نا۔ چاند پہ جانا بھائی تمہارا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔
سائنسدانوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے چاند پہ جانا. تو بہرحال دوسرا ادب جو ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اور تیسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ ان نستنجی باقل من 3 احجار. استنجا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے ڈھیلے سے پہلے استنجا کیا جائے اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کے یہ 2 سبب بنائے ہیں، ایک پانی اور ایک مٹی. تو مٹی کے حوالے سے انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ 3 ڈھیلوں سے کم، ڈھیلا سمجھتے ہیں نا وہ مٹی کا جو ڈھیلا سا ہوتا ہے، 3 ڈھیلوں سے کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا کرنے سے منع فرمایا. یعنی اگر کوئی استنجا کرنا چاہتا ہے تو وہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرے، اس سے کم استعمال نہ کرے. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز بیان فرمائی وہ فرمایا کہ او ان نستنجی برجیع او بعظم، کہ لید، گوبر یا ہڈی، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں استنجا کرنے سے منع فرمایا. زمانہ جاہلیت میں لوگ سوکھے ہوئے گوبر یا سوکھی ہوئی لید سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے اور ہڈی وغیرہ سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کیونکہ گوبر اور لید تو پہلے ہی خود ناپاک ہیں، وہ جب خود ناپاک ہے تو اس سے کیا پاکی حاصل کی جائے گی. اور ہڈی سے اس لیے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ آپ کے لیے شاید دلچسپی کی بات ہو کہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ جنات کی خوراک بنتی ہے. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ہڈیاں بچا دیتے ہیں، ان ہڈیوں کے متعلق ادب یہی ہے کہ ان کو ناپاک جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے. تو پہلے جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ہڈیوں کے ساتھ بھی استنجا کر لیا جاتا تھا. تو جنات کا ایک گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آ کر عرض کی تھی بارگاہ نبوت میں کہ حضور آپ اپنے ساتھیوں کو منع کیجئے کہ وہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں کیونکہ پھر ہمیں کھانے میں وہ کراہت محسوس ہوتی ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو یہ 4 ادب یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ بیان کیے گئے. اور ایک بڑا اہم ترین ادب کیا ہے کہ رفع حاجت کے لیے جب بھی جانا ہو تو ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگوں کے سامنے نہ ہو. یہ وہی بات جو میں آغاز میں بھی کر کے آیا ہوں کہ جو راستے میں بیٹھ کر جو گند گھولنا شروع کر دیتے ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اتنی دور تشریف لے جاتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے کہ کسی کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام جو ہے نا جی یہ ایک نظریے کا نام ہے، یہ ایک نظام نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی دنیا کا کون سا ایسا نظام ہے جو تمہیں رفع حاجت کے آداب بھی بتلاتا ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا نظام؟ یہ جو نظام آج قائم ہے صفائی اور ستھرائی کے وہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے لیے گئے. جو آج کل حالات چل رہے ہیں کورونا یا اور اس میں جتنی بھی بنیادی باتیں جس بھی ڈاکٹر کے متعلق سنیں آپ اس کی گفتگو سنیں، بنیادی پہلو کیا ہے جی صفائی کا اہتمام کریں، صفائی کا اہتمام کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں 1400 سال پہلے یہ تعلیمات دے چکے ہیں کہ بھائی صفائی کا اہتمام کرو. وہ ہماری اپنی کم بختی ہے کہ ہم حضور کی باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے گھر کا صحن جو ہے وہ صاف رکھا کرو. یہودی اپنے گھر کا صحن صاف نہیں رکھتے، تم لوگ اپنے گھر کا صحن صاف رکھا کرو. صحن صاف رکھنے کی تاکید دی گئی ہے. جب صحن صاف رکھنا ضروری ہے تو گھر کے اندر کا حصہ صاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ رفع حاجت کے لیے جاؤ. یہ دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ رفع حاجت کے لیے جاؤ. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو مناسب جگہ تلاش کرو. مناسب جگہ کا کیا مطلب؟ کہ مناسب ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کسی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ سکے. اور ایک بہت اہم مسئلہ اور بھی بیان فرمایا کہ غسل خانے میں جا کر رفع حاجت کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یعنی جہاں پر غسل خانے میں ہم نے نہانا ہوتا ہے یا وضو کرنا ہوتا ہے اس جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ وہیں پر تم رفع حاجت کرو اور پھر وہیں پر تم پاکی حاصل کرو. فرمایا کہ اس سے دل کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانے کے اندر کوئی علیحدہ سے جگہ بنی ہوئی ہو جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ اگر میں یہاں پر رفع حاجت کروں تو اس کے چھینٹے اس جگہ پر نہیں جائیں گے جہاں پر میں نے نہانا ہے یا غسل کرنا ہے، تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر ایسی جگہ نہ ہو تو پھر غسل خانے کے اندر جا کر رفع حاجت کرنا جو ہے وہ پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے
منع فرمایا۔ آخری 2-3 باتیں ہیں، بس وہ بھی سماعت فرما لیجیے تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ لا يتناجسنان علی غائطہما، کہ جب کوئی 2 آدمی رفع حاجت کے لیے جائیں تو وہ آپس میں بات چیت نہ کریں۔ باتھ روم میں بیٹھ کر بات چیت کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ لوگ موبائل فون سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ جو بہت زیادہ ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی رسالہ یا کوئی اخبار لے کر باتھ روم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ ابھی اس حدیث کو جب میں مکمل کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا سزا ہے اس حوالے سے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا يتناجسنان علی غائطہما ينظر كل واحد منهما الى عورت صاحبہ فإن اللہ یمقت علی ذلک، کہ کوئی 2 آدمی بیت الخلاء میں بیٹھ کر بات چیت نہ کریں اور اس کیفیت میں بھی نہ ہو کہ ایک آدمی دوسرے کے سطر کو دیکھ رہا ہو۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جائیں تو پیچھے پھر کچھ باقی رہ نہیں جاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اس میں ہمیں 2 باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک تو کیا بات معلوم ہو گئی کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ممنوع ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا معلوم ہو گئی کہ کسی کے سطر کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اور سطر کے متعلق شاید میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یا میں نے کہیں اور بیان کیا تھا۔ سطر سے مراد جسم کے وہ اعضاء ہوتے ہیں کہ جن کو ہر حالت میں ہر کسی سے چھپانا فرض ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ یہ حصہ مرد کے لیے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، ہر کسی سے چھپانا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور عورت کے لیے سطر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے۔ پورا جسم عورت کا سطر ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو۔ جسم کے یہ تمام کے تمام اعضاء یہ خاتون کوئی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ تو 2 باتیں حدیث سے کیا معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر بات چیت کرنا ممنوع ہے، اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ کسی کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو فإن اللہ یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ آخری بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جائیں تو ادب یہ ہے کہ بایاں پاؤں، لیفٹ آپ کا جو پاؤں ہے، پہلے وہ بیت الخلاء کے اندر داخل کیا جائے اور پھر دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح پاک جگہیں فرشتوں کے آنے اور جانے کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح جو ناپاک جگہیں ہیں یہ شیطانوں کے رہنے اور آنے جانے کا مقام۔ وجہ ہے کہ ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی بیت الخلاء کے اندر جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہمیں کوئی دوسرا فائدہ حاصل کرنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ علماء نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ بھئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شیاطین جو بیت الخلاء کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اور آپ کے جسم کے درمیان میں ایک آڑ آ جاتی ہے، وہ آپ کے سطر کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے تبدیل کرنا ہو تو لباس تبدیل کرنے کی بھی دعا ہے۔ آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ دعا یاد کر لیں کہ جب بھی آپ نے کپڑے اتارنے ہوں تو کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ لا الہ الا ہو، بس، یا خالی بسم اللہ بھی پڑھ لیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو شیاطین ہوں گے وہ آپ کے سطر کے اوپر نظر نہیں ڈال سکیں گے۔ ہمیں تو یہ نظر نہیں نہ آتے جنات، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بایاں پاؤں داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں، اور جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 دعائیں منقول ہیں۔ نمبر 1 غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور دوسری دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت بخشی اور تکلیف سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ دیکھیے کتنی بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں میڈیکل کی تعلیم ہمیں بیان فرما دی ہے۔ اگر رفع حاجت نہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کو قبض کی کیفیت ہو جائے یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جائے تو اس سے جا کر ذرا پوچھو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب رک جائے
تو اس سے جا کر پوچھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلو بیت الخلاء سے آدمی فریش ہو جاتا ہے, پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تکلیف سے نجات بخشی ہے اور تو نے مجھے عافیت کے ساتھ رکھا ہے. یہ چند آداب تھے رفع حاجت سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم جو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, وضو ہے, غسل ہے, اس کے حوالے سے اہم مسائل کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.